جی بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصرین۔ ہم نے کہاں تک پڑھا تھا؟ یہ دوسرا بار ختم ہو گیا تھا یا رہ گیا تھا؟ جی یاد ہے کچھ؟ طریقے عقل و استدلال یہ یہاں تک پڑھا تھا، یہ شروع کرنا ہے۔ اچھا برہان حدوث تک پڑھا تھا۔ جی جی ٹھیک ہے جی۔ تو خدا شناسی اور خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے 3 راستے بیان کیے تھے۔ پہلا راستہ دل و فطرت کا راستہ ہے، دوسرا راستہ حس و طبیعیات عالم مادہ سے ہم خدا تک پہنچتے ہیں، تیسرا راستہ ہے عقل و استدلال۔ کہتے ہیں یہ عقل و استدلال کا جو راستہ ہے، پچھلے راستے آسان تھے، لیکن عقل و استدلال کا راستہ ہے دشوار، لیکن ان سے کامل تر ہے۔ اب کہتے ہیں کہ ہم تھوڑا سا ان تین طریقوں کی، 3 راستوں کی تفصیل آپ کے پاس رکھ دیتے ہیں۔ پہلی تفصیل یہ ہے کہ ہم نے بیان کیا تھا کہ ایک دل کا راستہ ہے جسے قلبی راستہ کہتے ہیں، دل، دوسرا حسی اور تیسرا عقلی۔ ہم ان میں سے تینوں کا مقایسہ موازنہ کرتے ہیں آپس میں، تو کہتے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک کی اپنی اپنی الگ خصوصیات ہیں۔ جو راہ قلب و فطرت ہے، فطرت و قلب کا راستہ ہے، یہ انفرادی لحاظ سے کامل تر ہے، انفرادی لحاظ سے کامل تر ہے۔ اسی لیے جو عرفاء ہیں وہ فلسفہ سے اپنا راستہ ان کا جدا ہو جاتا ہے۔ کیونکہ عرفاء کا عقیدہ یہ ہے کہ دل کے فطری احساسات کو اتنا قوی بنایا جائے کہ راستے سے رکاوٹ ختم کر کے معرفت شہودی حاصل کی جائے، لیکن فلاسفہ اور متکلمین وہ عقل و استدلال کے ذریعے سے ہی خدا تک پہنچتے ہیں۔ راہ دل و فطرت وہ ایک راستہ ہے دل و قلب کا جو جسے عرفاء اپناتے ہیں، انفرادی لحاظ سے کامل تر ہے۔ کیسے؟ کہتے ہیں کہ جو عقل جو ہے وہ ایک کیا کہتے ہیں ہمگانی ہے، یعنی عقل انسان کو اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں کو ودیت کیا ہے عقل، تو عقلی راستہ جو ہے وہ ایک مشترکہ راستہ ہے۔ تو دل و فطرت کا راستہ ہے وہ ایک انفرادی راستہ ہے کہ ہر ایک جتنا اپنے قلب و دل کو پاک و پاکیزہ کرے گا اتنا ہی اسے معرفت شہودی حاصل ہوتی جائے گی، جو نہیں کرے گا اسے نہیں ہوگی۔ تو اس وجہ سے جس شخص کا دل و قلب اتنا پاک و منزہ ہو جائے کہ اسے معرفت شہودی حاصل ہو جائے، تو وہ معرفت شہودی فقط اس شخص کے لیے حجت ہوتی ہے، دوسرے کے لیے نہیں حجت ہوتی۔ وہ شخص اس پہ اعتماد کر سکتا ہے، دوسرا شخص نہیں کہہ سکتا کہ چونکہ وہ ایک ایسی زبان ہے دل کی کہ جو قابل انتقال نہیں ہے، منتقل نہیں کر سکتے۔ منتقل کا راستہ بھی عقل ہے، عقلی دلیلوں سے آپ اس کو دل کے مکاشفات کو بیان کر سکتے، جس طرح عرفاء نے کیا ہے، جسے ہم عرفان نظری کہتے ہیں، ابن عربی نے کیا، محقق کیسری نے کیا، دوسرے لوگوں نے کیا۔ لیکن یہ راستہ جو ہے دل و قلب کا، یہ فقط اور فقط انفرادی لحاظ سے کامل، یعنی جس کی معرفت شہودی کے درجے پہ پہنچا ہوگا حتماً انفرادی حوالے سے دوسروں سے کامل تر ہے۔ لیکن عقل و استدلال وہ انفرادی نہیں ہے بلکہ ہمگانی ہے، سب عقلی دلیل سارے قبول کریں۔ آپ کہیں گے کہ میں نے مکاشفہ میں دیکھا ہے، تو مکاشفہ میں تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں کیا پتہ آپ نے کیا دیکھا ہو سکتا ہے آپ غلط کہہ رہے ہوں۔ تو کیا کہتے ہیں وہ کشف شہود اس شخص کے لیے فقط معیار ہوتا ہے، اس کے علاوہ دوسروں کے لیے نہیں ہوتا۔ جس طرح
یہ قرآن میں ایک واقعہ ہے نا حضرت خضر علیہ السلام کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ اب خضر جو تھے وہ ان کا ایک راستہ باطنی راستہ تھا، موسیٰ جو تھے ان کا ایک راستہ ظاہری راستہ تھا۔ وہ اسی وجہ سے اب قرآن میں دیکھے کہ کچھ مقامات پہ موسیٰ جب ان کے ساتھ ہوئے تو سفر کیا تو موسیٰ سے یہ فرمایا کہ آپ جو بھی میں کروں آپ نے صبر کرنا ہے، لیکن جب وہ ایک کام انجام دیتے تھے تو ظاہری طور پہ اس کی کوئی وہ نہیں ہوتی تھی، کوئی توجیہ۔ موسیٰ علیہ السلام پھر اعتراض کرتے تھے، جو خضر علیہ السلام یہی فرماتے تھے کہ میں نے آپ سے پہلے کہا ہے کہ آپ نے اعتراض نہیں کرنا مجھ سے، لن تستطیع معی صبرا، تم میرے ساتھ صبر کی استطاعت نہیں رکھتے۔ لیکن پھر بھی موسیٰ علیہ السلام چپ کر جاتے تھے۔ اگلی جگہ پہ گئے تو ایک بچے کو مار ڈالا، ایک بندے کو قتل کر دیا، کشتی میں سوراخ کر دیا، جو ظاہری طور پہ سمجھ نہ آنے والی چیز، باوجود اس کے کہ خضر کا راستہ باطنی حوالے سے انفرادی حوالے سے کامل تھا، لیکن اللہ نے شریعت کا بانی اور صاحب شریعت موسیٰ کو بنایا، خضر کو نہیں بنایا۔ کیوں نہیں بنایا؟ اسی وجہ سے نہیں بنایا کہ خضر کا جو راستہ ہے وہ شخصی راستہ ہے، ایک ہی شخص کے ساتھ محدود ہے۔ جو موسیٰ کا راستہ ہے وہ پوری امت کے لیے ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ دل و قلب کا راستہ کیا ہے؟ انفرادی لحاظ سے کامل تعالیٰ۔ لیکن ملا صدرہ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں ملا صدرہ کے نزدیک ان کا فلسفہ یہی ہے کہ عقلی سیر و سلوک کو قلبی سیر و سلوک سے ملا کر ہی حقائق تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ بس راہ دل جو ہوتا ہے وہ فقط شخصی اور انفرادی راستہ ہے، جس کا دوسروں تک جسے نہیں پہنچا سکتے اور نہ ہی اس کی تعلیم دی جا سکتی ہے۔ لہٰذا کہتے ہیں کہ دوسروں کو اس میں شریک بھی نہیں کر سکتے، اور نہ ہی ایک شخص کا قلبی یقین وہ دوسرے کے لیے کیا ہے؟ حجت بن سکتا ہے۔ اب کہتے ہیں کہ وہ جو کہ محسوسات جو ہے، فرماتے ہیں کہ محسوسات کو دیکھ کر خالق تک پہنچتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ ایک سادہ اور عام فام راستہ ہے، اس کا سمجھنا سب کے لیے آسان ہے۔ یہ جو سائنس کے حوالے سے دلیلیں دیتے ہیں، اس عالم مادہ کو دیکھ کر دلیل دیتے ہیں، تو عالم مادہ کو دیکھ کر سمجھنا اور سمجھانا آسان ہوتا ہے، چونکہ وہ ساری چیزیں لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ نہ ہی اس میں کوئی تزکیہ نفس کی ضرورت ہوتی ہے، نہ ہی کوئی کیا کہتے ہیں پیچیدہ کوئی عقلی دلیلوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ محسوسات کا جو راستہ ہے، یہ جو عام لوگوں کا راستہ ہے، عام لوگ، یہ ہمیں فقط پہلی منزل تک پہنچاتا ہے۔ محسوسات کا راستہ جو ہے وہ ہمیں پہلی منزل تک پہنچاتا ہے، جس سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس عالم محسوسات سے ماورا کو یہ قوت ہے، وہ علیم بھی ہے، حکیم بھی ہے، باشعور بھی ہے، لیکن اللہ کی معرفت کے لیے اتنا کافی نہیں ہے، بلکہ آگے سمجھنا بھی ثابت کرنا ہے کہ وہ قوت خدا کی ذات ہے، وہ واجب الوجود ہے، وہ واحد ہے، کثیر نہیں ہے، وہ خیر محض ہے، عامل مطلق ہے، عالم مطلق ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اس کو ثابت کرنا ہے۔ تو اس کے لیے یہ محسوسات والا راستہ کیا ہے؟ ان چیزوں تک اس کی رسائی نہیں ہے۔ پھر نیچے ہم نے لکھا کہ ہاں، خدا کی ذات کی کیا وہ بسیط ہے، مرکب ہے، واحد ہے، کثیر ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، یہ ساری جو ہے نا صفات اس کی ذاتی ہیں یا ذات کے علاوہ ہیں۔ تو
کہتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے سوال جو ہے اس کے لیے ہمیں عقلی دلیلوں کی ضرورت پڑتی ہے. تو کہتے ہیں کہ حسی دلیلوں میں جب تک قواعد عقلی نہ ہوں نتیجہ حاصل نہیں ہوتا. حسیات سے ہم یہ چیزیں سمجھ لیتے ہیں، لیکن جب ایک نتیجے تک پہنچنا ہے تو پھر بھی عقل کے ذریعے سے پہنچنا ہوگا. یہ تھا دوسرا چیپٹر. اب تیسرا چیپٹر یہ ہے کہ جب خدا کے وجود تک پہنچ گئے تو اب خدا کے وجود پتہ چلا کہ ایک خالق ہے جس کا وجود ہے. تو اب اس کے لیے ہمارے پاس دلیلیں کیا ہیں؟ کہتے ہیں کہ بنیادی طور پر فلسفیوں نے دو دلیلوں پر اتفاق کیا. دو بڑی اہم دلیلیں ہیں. ایک کو برہان امکان و وجوب کہا جاتا ہے، دوسری کو برہان صدیقین کہا جاتا ہے. صدیقین یعنی سچے لوگوں کی برہان. برہان امکان و وجوب، برہان صدیقین. برہان امکان و وجوب کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ فلاسفہ کے نزدیک مشہور ترین عقلی دلیل یہی ہے، بلکہ ملا صدرہ کے زمانے تک اہم ترین برہان شمار ہوتی تھی. یہ ہے کیا؟ کہتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ تمام موجودات جو اس عالم میں ہیں ان کی دو قسمیں ہیں، یا واجب ہیں یا ممکن ہے. اچھا، ممکن کون سا وجود ہے؟ وہ ہے کہ جسے اگر بغیر علت کے ملاحظہ کیا جائے تو نہ اس کے لیے وجود ضروری ہوتا ہے، نہ ہی اس کا نہ ہونا ضروری ہوتا ہے. ہونا نہ ہونا اس کا کیا ہے؟ برابر ہوتا ہے. اس کے مقابلے میں واجب وہ ہے کہ جس کا وجود جسے ملاحظہ کیا جائے تو اس کا وجود اس کے لیے ضروری اور حتمی ہو. یہ واجب الوجود ہے. لہذا کہتے ہیں کہ جب امکان اور وجوب کی تعریف سمجھ میں آ گئی تو اب ہم چلتے ہیں برہان. دلیل کیا ہے؟ دلیل جو عقلی دلیل ہوتی ہے اس کے تین مقدمے ہوتے ہیں، صغریٰ، کبریٰ اور نتیجہ. پہلا مقدمہ، دوسرا مقدمہ، اور ان دو سے نتیجہ نکالا جاتا ہے. منطق میں اس کو صغریٰ، کبریٰ اور نتیجہ کہتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ پہلا مقدمہ اس دلیل عالم میں خدا کے علاوہ عالم میں تمام موجودات ممکن ہیں، یعنی نہ ہی ان کا وجود ضروری ہے اور نہ ہی نہ ہونا ضروری ہے. یہ پہلا مقدمہ. دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ ہر موجود جس کا ہونا اور نہ ہونا مساوی ہو وجود میں آنے کے لیے اسے علت کی ضرورت ہے. وجود میں آنے کے لیے اسے علت کی ضرورت ہے، وہ علت جس کی کوئی علت نہ ہو. کہتے ہیں کہ یعنی اسے واجب الوجود کی ضرورت ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ تسلسل محال ہے، اس لیے تمام موجودات کا سلسلہ ایک ایسی علت پر جا کر ختم ہو کہ جس کی کوئی علت نہ ہو، جو قائم بذات ہو اور اس کی کوئی علت نہ ہو، جیسے کسی علت کی ضرورت نہ ہو، اور وہی ہمارا خدا ہے. تو کہتے ہیں پس نتیجہ یہ ہوا کہ اس عالم کی ایک علت ہے جو واجب الوجود ہے اور کسی دوسرے وجود کی وہ محتاج نہیں ہے. اس کو کہا بڑی عام سی سادہ سی برہان ہے، برہان امکان و وجود کے کائنات میں تمام موجودات ممکن ہے. ہر ممکن کو علت کی ضرورت ہے. وہ علت وہ ہو جس کی کوئی علت نہیں. اگر ہم کہیں کہ نہیں اس کی بھی کوئی علت ہے تو یہ سلسلہ چلتا جائے گا، کہیں رکنے والا نہیں ہوگا. تو یہ اس کو تسلسل کہا جاتا ہے فلسفے کی اصطلاح میں، جو عقلاً محال ہے. یہ برہان امکان و وجود. کہتے ہیں کہ دوسری برہان صدیقین ہے. دوسری جو ہے برہان صدیقین. مشہور صدیقین یعنی سچے لوگوں کی برہان. کہتے ہیں کہ اس کو برہان صدیقین کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ سچے لوگوں کی برہان ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں
خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے غیر خدا کا سہارا نہیں لیا جاتا. خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے غیر خدا کا سہارا نہیں لیا جاتا. کیوں؟ کہتے ہیں کہ اول سے مسلم جو فلاسفہ تھے ان کے ذہن میں ایک سوال تھا کہ خدا کے وجود کو یا خدا کو ثابت کرنے کے لیے عالم و مخلوقات کو واسطہ قرار دے کر یقینی طور پر ثابت آیا کیا جا سکتا ہے یا نہیں. خدا کو مخلوقات کو واسطہ قرار دے کر یا مخلوقات کا سہارا لے کر خدا تک پہنچنے کو آیا یقینی قرار دیا جا سکتا ہے یا نہیں. یہ اس کا اس بات کیا ہے؟ یقینی طور پر ہے. یہ ایک سوال تھا فلاسفہ کے ذہن میں. جیسے اللہ فرماتا ہے هو الاول هو الآخر هو الظاہر هو الباطن. کہتے ہیں کہ عالم کو ظاہر کے عنوان اور خدا کو باطن و غایت کے عنوان سے یاد کیا جاتا ہے. اب چونکہ یہاں ظاہر سے باطن پر استدلال کیا جاتا ہے اس لیے سوال مذکور پیدا ہوتا ہے. اور اسی طرح یہ سوال بھی کہ کیا مخلوقات کو واسطہ قرار دیے بغیر عقلی فکر سے بلا واسطہ خدا کے وجود پر استدلال کیا جا سکتا ہے یا نہیں. کہتے ہیں کہ اگر ہم قرآن و روایات کا سہارا لیں تو قرآن و روایات کا مطالعہ کیا جائے تو جواب یس میں ملتا ہے، اس بات میں ملتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آیات میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن. اول بھی وہی، آخر بھی وہی، ظاہر بھی وہی، باطن بھی وہی. تو کہتے ہیں کہ لہذا خدا اپنی وحدانیت پر خود شاہد ہے. وہ اول بھی ہے، آخر بھی ہے، وہ ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، تو اپنی وحدانیت پہ خود شاہد ہے. لہذا اس کے وہ ثابت کرنے کے لیے کسی غیر خدا کو واسطہ قرار نہیں دیا جا سکتا. تو کہتے ہیں برہان صدیقین میں چونکہ یہی کام ہوا ہے تو اس وجہ سے کہا ہے کہ یہ سچے لوگوں کی برہان ہے. لہذا کہتے ہیں کہ برہان صدیقین میں خدا کے اس بات میں غیر خدا واسطہ نہیں بنتا، اس لیے سے برہان صدیقین کہا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ اسلامی فلاسفہ نے بہت ساری اور بھی ادلہ اور براہین سے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ خدا کے اس بات میں غیر خدا کا واسطہ ضروری نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ یہاں ہم تین بڑے اسلامی فلاسفہ کی برہان صدیقین کرتے ہیں. تو یہ جو برہان صدیقین ہے ہر فلسفی نے اپنے اعتبار سے بیان کی. سب سے پہلے ابن سینا، ابو علی سینا. ابو علی سینا آ کے پہلی بار اس برہان کو صدیقین کا نام بھی ابو علی سینا نے ہی دیا تھا. اس برہان کو صدیقین کا نام بھی ابن سینا نے دیا تھا. تو کہتے ہیں کہ انہوں نے کیا فرمایا؟ وہ لکھتے ہیں کہ یہ بات مسلم ہے کہ جو چیز یقینی ہے وہ یہ ہے کہ ایک مطلق وجود ہے، ایک وجود ہے کائنات. وہ وجود جس کا نقطہ مقابل کیا ہے؟ عدم ہے، عدم مطلق ہے، یعنی ہستی کا بطور مطلق انکار ہے کہ اس کائنات میں ہم دیکھتے ہیں بالآخر وجود ہے. تو کہتے ہیں کہ ہمیں اتنا یقین ہے کہ اس جہان میں بالآخر ایک موجود ہے، پوری کائنات میں ایک موجود ہے. اچھا یہ معلوم نہیں کہ وہ موجود ہے کیا، لیکن اس سے واجب الوجود کو ثابت ابن سینا فرماتے ہیں کہ کیا جا سکتا ہے. وہ اپنی کتاب الاشارات میں اس میں وہ لکھتے ہیں کہ وہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک وہ بالآخر موجود ہے، وہ موجود یا تو واجب ہوگا یا ممکن ہوگا، تیسری صورت محال ہے. ہم کہہ رہے ہیں نا کہ کائنات میں بالآخر ایک موجود ہے، موجود جس کا نقطہ مقابل ان ہستی کا بطور مطلق انکار ہے.
اب وہ موجود یا واجب ہوگا یا ممکن. تیسری صورت محال ہے، امتناع نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ جب کہا کہ موجود ہے اس کا مطلب ہے کہ ممتنع نہیں. یا پھر وہ واجب ہوگا یا ممکن ہوگا. سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ یا واجب ہوگا یا ممکن. تیسری صورت محال ہے. کہتے ہیں اگر اس موجود کو واجب مان لیا جائے تو ہمارا مطلب ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ وہی خدا کا وجود ثابت ہو جاتا ہے. اور اگر اسے ممکن مانا جائے، ہم کہیں کہ وہ نہیں، وہ موجود ممکن ہے، تو ہر ممکن کو بالآخر ایک علت کی ضرورت ہوتی ہے. اب یہ علت جو ہے خود واجب الوجود بالذات ہوگی جو غیر کی معلوم نہیں، اس کو کسی اور علت کی ضرورت نہیں ہے. تو لہذا ہمارا دعویٰ دونوں صورتوں میں ثابت ہو جائے گا. تو کہتے ہیں کہ ہاں اگر اس علت کو بھی معلول قرار دیا جائے تو پھر وہ تسلسل لازم آ جائے گا. لیکن جب ہم کہیں گے کہ وہ علت واجب الوجود بالذات ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا مقصد کیا ہے وہ ثابت ہو جاتا ہے. کہتے ہیں کہ ہم دیکھیں، ہم اس میں ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ ابن سینا نے موجود سے موجود ما عربی کے لفظ ہیں ان کے اشارات میں بالآخر موجود ما ہے، وہ واجب ہے یا ممکن؟ واجب ہے تو فثبت المطلوب، ہمارا مقصد ثابت ہے. اگر وہ ممکن ہے تو بالآخر اس کو وہاں پہنچنا پڑے گا کہ جہاں اس کی علت نہ ہو، اس علت تک پہنچنا پڑے گا جس کی علت نہ ہو، اور وہ واجب الوجود میں آتا ہے. اچھا، ملا صدرہ نے کہا کہ اس برہان پر تبصرہ کیا ہے کہ یہ برہان دلیل صدیقین نہیں ہو سکتی. دلیل صدیقین سے ملتی جلتی ہے لیکن بالکل بے عین ہی وہ نہیں ہو سکتی. کیوں؟ کیونکہ اس میں اگرچہ وجود خدا کے کو ثابت کرنے میں مخلوقات کو واسطہ قرار نہیں دیا گیا، لیکن بالآخر امکان کو واسطہ ضرور قرار دیا گیا. امکان لفظ آیا ہے اور امکان کا تعلق کیا ہے؟ بالآخر امکان یعنی ایک اس میں ایک جہت تاریکی والی ہے. اللہ نور ہے، امکان یعنی ملاوٹ، وجود بھی ہے اور ہو بھی سکتی ہے نہیں بھی ہو سکتی. وہ ایک ملاوٹ ہے، اس میں خالصیت نہیں ہے اس میں. تو کہتے ہیں بالآخر پھر بھی امکان کو تو واسطہ ضرور قرار دیا گیا ہے کہ جو امکان کیا ہے؟ ماہیات کا خاصہ ہے. لہذا اسے درست معنی میں لہذا اسے درست معنی میں برہان صدیقی نہیں کہا جا سکتا. یہ ابن سینا نے کہ دلیل پہ ملا صدرہ نے تبصرہ کیا ہے کہ ابن سینا کی دلیل برہان صدیقین سے ملتی جلتی ہے لیکن بعین ہی وہ برہان نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں امکان کو واسطہ قرار دیا گیا ہے اور امکان ماہیات کا خاصہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی کوئی ماہیت نہیں ہے. یہ پہلے فلسفی جنہوں نے برہان صدیقین کا نام استعمال کیا ابن. اس میں کوئی اگر سوال ہے تو میں پھر آگے چلوں. جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی میرا خیال ہے واضح ہے. واضح ہے؟ جی ٹھیک ہے. دوسرے جو بڑے فلسفی ہیں ملا صدرہ ہیں. ملا صدرہ نے بھی برہان صدیقین کو بیان کیا ہے. اچھا، کہتے ہیں کہ ملا صدرہ کی برہان صدیقین کو سمجھنے کے لیے ملا صدرہ نے کچھ جو فلسفی اصول بیان کیے ہیں، جب تک ان کو نہیں سمجھیں گے تو برہان صدیقین بھی سمجھ میں نہیں آئے گی. وہ کون سے اصول ہے؟ پہلا اصول یہ تھا کہ ملا صدرہ نے بیان قائل ہے کہ اصالت وجود کے قائل ہے. وہ فرماتے ہیں کہ کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ وجود ہے، ماہیت نہیں ہے. ماہیت ذہن کا اعتبار ہے
ذہن سے باہر سب کچھ وجود ہے، لہذا وہ اصالت وجود کے قائل ہیں. ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ بھی عینیت رکھتی ہے وہ فقط اور فقط وجود ہی ہے. یہ پہلا اصول تھا. دوسرا ان کا اصول تھا وحدت وجود کا. وہ فرماتے ہیں کہ حقیقت وجود واحد ہے، اس واحد میں کثرت ہے، کہ اس حقیقت وجود کے مرتبے نہیں ہے، حقیقت وجود کے جو ہے مراتب ہے. حقیقت وجود واحد ہے، اس وحدت میں کثرت ہے. کس چیز کی کثرت؟ مراتب کی کثرت ہے. حقیقت وجود واحد ہے اور مراتب میں کثرت ہے. تو کہتے ہیں کہ اور ان مراتب کا اعلیٰ ترین مرتبہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کا وجود ہے. پھر اس کے بعد دوسرے مراتب آ جاتے ہیں، ان میں شدت و ضعف کا فرق پایا جاتا ہے. تو سب میں ما بہل امتیاز عین ما بہل اشتراک، یہ بات میں نے کی. یعنی جس سے یہ جدا ہوتے ہیں، ما بہل امتیاز جس سے یہ جدا ہوتے ہیں اسی میں ہی مشترک ہیں. وجود سے وجود ہے، واحد ہے، سارے کیا ہے؟ وحدت وجود میں شریک ہے. اچھا، درجے ہیں، اور اللہ یہ کا درجہ ہے، انسانوں کا درجہ ہے، دوسرے عوالم کا درجہ ہے. تو درجوں میں کثرت آ جاتی ہے. تو یہ درجوں میں جو کثرت ہے نا، یہ درجے ایک دوسرے سے ممتاز ہو رہے ہیں. تو یہ جو ما بہل امتیاز ہے، یہ عین ما بہل اشتراک ہے. وہ کیا چیز ہے؟ وہ حقیقت وجود ہے جو واحد ہے. جی پھر اس میں دو سوال پیدا ہوتے ہیں. ایک تو جب وہ وجود میں کثرت کی بات کرتے ہیں، تو جو چیز ہم مادی طور پہ دیکھتے ہیں، کہ جیسے ہم دنیا میں دیکھتے ہیں درخت، پہاڑ، سمندر، سارا کچھ، انسان، اس سب کو وہ ایک مرتبے میں شامل کرتے ہیں. جی 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 یہ سارا، یہ دیکھیں، یہ ہے عالم مادہ کا مرتبہ. عوالم میں عالم مادہ سب سے نچلا درجہ ہے. پھر ٹھیک ہے. ہر عالم کی موجودات ہیں، ان موجودات کے آپس میں مرتبے ہیں. نہیں، تو مقصد یہ ہے کہ عالم مادہ میں بھی موجودات کے مرتبے ہیں. جی 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 اچھا، تو مگر یہ تو صرف، مگر اگر میں اس پہ بحث کروں یا بحث برائے بحث کروں، تو یہ بات تو صرف مطلب لفظی ہیر پھیر لگتا ہے کہ آپ دو فرق چیزوں کو کہیں کہ یہ ایک ہی وجود ہے. نہیں میں اگر کہوں کہ پہاڑ اور سمندر ایک ہی چیز ہے، تو یہ تو پھر اب میں زبردستی کہنا چاہوں تو میں کہہ دوں، مگر نہیں 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 جہاں تک، دیکھیں، ہاں جی فرمائیں. وہ نہیں کہہ رہے پہاڑ اور سمندر ایک ہی چیز ہے. وہ کہہ رہے ہیں پہاڑ اور سمندر حقیقت وجود میں ایک ہیں، لیکن ایک درجہ اس حقیقت وجود کا پہاڑ ہے اور ایک سمندر ہے. پہاڑ پہاڑ ہے، سمندر سمندر ہے. سمندر پہاڑ سے جدا ہے لیکن حقیقت وجود میں واحد ہے. بالآخر اسی اچھا، حقیقت وجود کے درجے ہیں، ٹھیک لیکن درجے ہے. جو ہیں یہ درجے آپس میں اختلاف رکھتے ہیں. اچھا، کبھی تو بھی نہیں اچھا کہا کہ یہ انسان ہے اور خدا ہے. درجے آپس میں اچھا مختلف ہیں. اچھا جی جی اچھا. اب ایک اور بات، اگر یہ جو ہم عام طور پہ ایک ٹرم بہت یوز ہوتی ہے، وحدت الوجود، تو یہ میرا خیال تھا ابن العربی کی اصطلاح ہے. تو ملا صدرہ بھی کیا وحدت الوجود کے قائل تھے کہ یہ بات مجھے وحدت الوجود کے بالکل قریب لگ رہی ہے، یا مجھے وحدت الوجود کی زیادہ سمجھ نہیں ہے؟ جی جی یہ وحدت الوجود کے قریب ہے، وحدت الوجود کے قریب ہے. یہ آگے کچھ بات کرتے ہیں نا تو بالکل جو ہے نا وہ ادھر ہی جا کے بالکل وہی بات جا کے بنتی ہے. چونکہ یہ ان کا نظریہ ابن عربی سے متاثر ہے، تھوڑا سا اختلاف ہے. وہ تجلیات میں کثرت مانتے ہیں، یہ وجود کے درجوں میں مراتب میں کثرت مانتے. فرق یہ ہے. اوکے. جی فاضل صاحب ایک اور سوال ہے جی کہ یہ مراتب جو ہیں یہ کس لحاظ سے ہیں؟ جو شدت اور کس چیز کی شدت اور کس چیز کی ذوف کا فرق ہے ان دیکھیں، مراتب میں؟ جس کے اندر ہم نے پہلے کہا جس کے اندر جتنی صلاحیت تھی نا
اس کے مطابق اس کو وجود عطا کیا گیا. کسی میں انسان بننے کی صلاحیت تھی، کسی میں حیوان بننے کی، پھر حیوانوں میں بھی بہت سارے حیوان، انسانوں میں بھی بہت سارے انسان. تو ہر ایک کو اپنی اپنی استعداد کے مطابق جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ہر ذی وجود کو اس کے مطابق کیا ہے عطا کیا ہے. ہر ذی وجود کو کیا ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں عطا کیا ہے. تو لہذا جو ہے نا وہ ہر ایک کا درجہ دوسرے سے مختلف. وہ اس وجہ سے ہے کہ اپنی اس میں صلاحیت اتنی تھی، اس سے بڑھ کے صلاحیت نہیں. صلاحیت، یہی میں کہنا چاہ رہی تھی، صلاحیت کس چیز کی صلاحیت سے مراد ہے یہاں پہ؟ شدت دیکھیں، صلاحیت وجود کی، شدت وجود اور ضعف کہ اس میں اس کا وجود شدید ہے، اس میں ضعیف ہے. جو جتنا ہی وجود کی صفات سے دور ہوگا اس کا وجود میں شدت نہیں ہوگی، ضعف اور کمزوری ہوگی، یعنی ویک ہوگا اس کا وجود. باقی جو ہے نا جو جتنا اس کے قریب ہوگا اس میں زیادہ. مثال کے طور پہ انسان کا ایک وجود ہے، روح کے اعتبار سے انسان اللہ کے قریب ہے، بدن کے اعتبار سے عالم مادہ میں مثال کے طور. تو یہ کیا کہتے ہیں، اس اعتبار سے جو ہے نا وہ دیکھا جائے. بات واضح ہوئی؟ نہیں بات ہوئی واضح. اچھا، اس جی میں مثال عباس صاحب اس میں نا اکثر مثال دیا کرتے ہیں روشنی کی، کہ جیسے سفید روشنی ہے، وائٹ لائٹ ہے، تو اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں سے 7 رنگوں کی روشنی نکلتی ہے. تو چلیں وہاں پہ ہمیں یہ بات تو سمجھ آتی ہے اس حوالے سے کہ وہ 7 رنگوں کی جو روشنی ہے وہ اس کا فرق جو ہے وہ اس کی فزیکل آسپیکٹ، اس کی ویو لینتھ کی وجہ سے ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ چونکہ جیسے جیسے ویو لینتھ تبدیل ہوتی ہے ویسے ویسے وہ روشنی کا جو رنگ ہے وہ تبدیل ہوتا رہتا ہے. تو مجھے اصل میں یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ یہاں پہ جس چیز کو ہم صلاحیت کہہ رہے ہیں، وجود کی صلاحیت، اس صلاحیت سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں کائنات میں اللہ تعالیٰ نے مخلوق سب موجودات کو خلق کیا ہے. ہم کیا عرفان میں پڑھتے ہیں آیان ثابتہ، ہر ذی وجود کو اس کے وجود کے مطابق عطا کیا ہے. پوری کائنات کا نظام اس طرح کا، کسی کو انسان بنا دیا، کسی کو عالم عقل بنایا، کسی کو عالم مادہ، کوئی عالم مثال بنا دیا، پھر اس میں مخلوقات، کسی کو کیا بنایا، کسی کو کیا بنایا. جس میں جو کچھ بننے کی صلاحیت تھی اس کو اسی کے مطابق وجود عطا کر دیا. تو کسی کا 10 درجے کا تھا، کسی کا 20 درجے کا، کسی کا 50 درجے کا، 100 درجے کا. تو وجود فقط خدا بند کریم کا ہے. تو پھر کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں؟ جی جناب بولیں. میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی، جیسے ہم یہ کہتے ہیں نا کہ مادی وجود جو ہے وہ سب سے نچلا درجہ ہے، تو کس کس لحاظ سے مادی وجود سب سے نچلا درجہ ہے؟ یہ مثلا عالم عقل سے انفیریئر کیوں ہے؟ کس دیکھیں طرح سے کہہ وجود میں جتنی ملاوٹ کم ہوگی نا اس کا درجہ زیادہ ہوگا. عالم مادہ سے اوپر ہے عالم مثال. عالم مثال میں ملاوٹ کم ہے، بدن اور یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. عالم مثال سے اوپر ہے عقل، جہاں پہ خالص چیزیں ہو جاتی ہیں. اور عالم عقل سے اوپر ہے عالم الوہیت. تو وہ جتنا جتنا خالص وجود ہوتا جائے گا نا اتنا اس کا جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں درجہ زیادہ ہوتا جائے گا. صحیح. تو بات واضح ہوئی؟ ملاوٹ کس چیز کی؟ یہ عالم مادہ کی، جسم و جسمانیات کی، یہ انسان کے اپنے اعمال، یہ گناہیں. دیکھا نہیں وہ جو علم کلام میں سوال کرتے ہیں قرآن میں کہ انبیاء تو گناہ کر نہیں سکتے، تو انبیاء نے تو قرآن میں ہر نبی نے استغفار کیا ہے. تو استغفار تو گناہ پہ ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں گناہ کر نہیں سکتے.
تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ وہاں پہ عرفا جو توجیہ پیش کرتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں، وہ گناہ نہیں کرتے تھے، منزہ تھے گناہ سے انبیاء اولیاء، وہ صرف جو استغفار کرتے تھے نا، وہ استغفار اس وجہ سے کرتے تھے کہ وہ بالآخر اس عالم مادہ میں جب آئے ہیں تو عالم مادہ میں بالآخر مخلوقات سے جو ان کے روابط ہیں، یہ روابط مخلوقات سے، یہ جسم و جسمانیات کا تعلق جو ہے، یہ بھی ایک قسم کی اس اللہ سے غفلت ہے، ایک قسم کی اس کو اللہ سے، یعنی اس کو کہا جاتا ہے گناہ عرفانی ہے، اس کا اصطلاح میں وہ کہتے ہیں، نام دیتے ہیں کہ انبیاء گناہ عرفانی اس کو سمجھتے تھے، کہ یہی جو اس مادہ میں آ جانا اور لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، یہی ان کو اللہ سے تھوڑا دور کر دیتا ہے، غافل کر دیتا ہے، تو اسی سے وہ استغفار کرتے تھے، باقی نہ کوئی کبھی زندگی میں انہوں نے گناہ کیا ہے اور نہ ہی گناہ کرنے کا سوچا تھا انہوں نے۔ صحیح صحیح صحیح۔ جی اچھا استاد جی، میں یہ چیز کہہ رہی تھی کہ آپ نے ابھی جو بتایا ہے کہ ہر وجود کی اپنی صلاحیت کی بنیاد پر اس کا مرتبہ ہے، تو کیا یہ کہنا صحیح ہوگا کہ جو وجود ہے اس کی صلاحیت وہ بھی تو کوئی تعین کرنے والی ذات ہے نا، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو کوئی بھی چیز یا وجود اپنا خود سے جو یہ صلاحیت ہے شدت اور ذوف کی، وہ تو خود سے تعین نہیں کر سکتی نا، کیا یہ کہنا ٹھیک ہے؟ نہیں، دیکھیں، وجود کی موجودیت ذاتی ہے، اس کو کوئی چیز کوئی ذات نہیں ہے جو اس کو شدت و ذوف دینے والی۔ وجود جو اصل وجود ہے، اصل وجود جو ہے نا، وہ اس کی موجودیت ذاتی ہے، اس کا موجود ہونا ذاتاً ہے، کسی کی وجہ سے نہیں ہے۔ تو وہی جو واجب الوجود ہے وہ بالآخر جس طرح جو موجودات تھیں ان کو ویسے ہی ان کے مقابلے میں عطا کر دیا، اس عالم میں بھیجا عطا کر کے۔ جی واضح ہوئی بات؟ تو یہ جو وجود کے اندر یہ جو صلاحیت ہے یہ اس کی ذاتی صلاحیت ہے، تو یہ دیکھیں، کہنا وجود میں، خود وجود میں جو ہے وہ ذاتی ہے، لیکن وجود کے آگے جو درجے ہیں وہ درجے اپنی اپنی استعداد و صلاحیت کے مطابق ہی وہ درجے، کوئی 10 درجہ بنایا، کوئی 20 درجہ بنایا، کوئی 30 درجہ تو یہ جو 10 درجہ بننا 20 درجہ بننا یہ اس کا بھی تو کوئی تعین کرنے والی ذات ہے نا، جو کہ میں سمجھ رہی ہوں کہ خدا کی ذات ہے۔ دیکھیں، درجوں کو خدا کی ذات ہے، لیکن خود وجود کو تعین بخشنے والی کوئی ذات نہیں، وجود کی موجودیت ذات ہے۔ ٹھیک ہے، صحیح ہے، اس کو تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا، ابھی تو مجھے فی الحال نہیں اس کی ذمہ داری۔ آپ کریں آگے کنٹینیو۔ اچھا جی، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں ملا صدرہ نے اصول بیان کیا، ایک اصالت وجود کے قائل ہیں، دوسرا وہ وحدت وجود میں وحدت میں کثرت اور کثرت میں وحدت کے قائل، تیسرا وہ کہتے ہیں حقیقت وجود جب واحد ہے پوری کائنات میں تو وہ عدم کو قبول نہیں کرتی، حقیقت وجود اول سے آخر تک جب وجود ہی ہے اس کا مطلب ہے کہ عدم کی کوئی گنجائش نہیں ہے وہاں پہ، ٹھیک ہے، لہذا موجود معدوم نہیں ہو سکتا۔ دوسرے لفظوں میں عدم مطلق اس عالم میں محال ہے، عدم مطلق نہیں ہے اس کا نام، حقیقت وجود ہے، عدم مطلق ہے ہی نہیں۔ یہ تیسرا نقطہ۔ اب کہتے ہیں کہ چوتھا نقطہ یہ ہے کہ حقیقت وجود کو جب ہر حیثیت و جہت سے قطع نظر ہو کر دیکھا جائے حقیقت وجود کو، یہی وہ والی بات،
ہر حیثیت سے قطع نظر ہو کر دیکھیں تو وہ مطلق ہے، کامل ہے، شدت و فعلیت ہے، عظمت و جلالہ، نورانیت ہے اس میں. لیکن وہ جو نقص آتا ہے، نقص، ضعف، وہ امکان، وہ محدودیت جو ہے نا، یہ سب عدم اضافی کی عدم اضافی سے ہیں. عدم مطلق اس میں نہیں ہے. عدم اضافی یہ ہے کہ اس میں کچھ چیزیں کم ہیں، کسی نہ کسی چیز کی کمی ہے اس میں. تو کہتے ہیں کہ اگر وجود محدود عدم کے مساوی یا عدم سے مخلوط ہو جائے تو موجود مذکورہ بالا صفات سے متصف ہوتا ہے. حقیقت وجود کی عدم کا نقطہ مقابل ہے، اور عدم سر کے جتنے لوازمات ہیں وہ حقیقت وجود سے خارج ہیں اور اس سے ہم سالب کر سکتے ہیں. یعنی آپ حقیقت وجود کو جب ہر حیثیت سے قطع نظر دیکھیں گے تو وہ کمال کے درجے پہ ہے، اس میں شدت و ذوف ہر حوالے سے وہ کامل ہے، فعلیت ہے اس میں. اب پانچواں نقطہ یہ ہے کہ جب وجود معلول کا وجود اپنی علت سے متاخر ہوتا ہے، بعد میں ہوتا ہے، پہلے علت ہوتی ہے بعد میں معلول ہوتا ہے، تو کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ معلول کا بعد میں ہونے کا مطلب یہی ہے کہ اس میں نقص موجود ہے، نقص و ضعف ہے، محدودیت ہے. تو بس عدم جو ہے، عدم اور اس کے جتنے کیا کہتے ہیں نقص و محدودیت جو ہے، یہ سب اس کی معلولیت کی وجہ سے، یعنی وہ چونکہ معلول ہے تو معلول کی وجہ سے اس میں نقص بھی آ رہا ہے، محدودیت بھی آ رہی ہے، ضعف آ رہا ہے. معلول علت ہوگا تو اس کا درجہ شدید ہوگا. وجود جو علت ہے درجہ شدید، وہ وجود جو متقدم ہے شدید ہے، جو متاخر ہے اس میں ضعف ہے. معلول میں ضعف ہے، علت میں ضعف نہیں. یہ سارے مقدمات طے کرنے کے بعد اب ملا صدرہ جو ہے نا وہ یہ باتیں واضح کرنے کے بعد اب یہاں سے دلیل کا آغاز کرتے ہیں. کہتے ہیں جب یہ سر یہ ایک سیکنڈ سر، یہ عدم اضافی والی بات نہیں سمجھ آئی. دیکھیں عدم اضافی اور عدم مطلق. عدم مطلق وہ ہے کہ ہم کہتے ہیں وجود مطلق اور عدم مطلق. عدم اضافی جو ہے وہ ہے کہ جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ کیا کہتے ہیں زید نہیں آیا، زید کا نہ آنا، ٹھیک ہے، فلاں چیز کا جاہل ہونا، یہ جو ہم اتنے نقائص چیزیں سلب کرتے ہیں اپنے آپ سے. مثال کے تو عدم العلم، فلاں ہے اس میں علم نہیں، فلاں ہے اس میں فلاں چیز نہیں، فلاں، یہ سارے کے سارے عدم اضافی ہے. عدم اضافی تو اس حقیقت وجود میں ہو سکتے ہیں اس کائنات، عدم مطلق نہیں ہے. کائنات میں ہم دیکھیں سارے ایک زمانے میں ایک چیز نہیں تھی، بعد میں وجود میں آئی، یہ سارے عدم اضافی ہے. لیکن ہم وجود مطلق کے مقابلے میں عدم مطلق کے قائل نہیں کہ ایک وجود ہے اور اس کے مقابلے میں عدم مطلق ہے. وہ کائنات میں ہے ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ اول سے آخر تک وجود ہی ہے، اس نے اصلا کسی غیر کے لیے گنجائش ہی نہیں چھوڑی، اور وہ غیر اس کا وہی عدم مطلق ہو سکتا ہے. عدم اضافی در حقیقت کا تعلق وجود سے ہے، اس کی بازگشت وجود کی. پھر بھی جیسے ہم کہتے ہیں کمال اللہ تعالیٰ نے خیر و شر کو پیدا کیا، اس عالم میں خیر و شر ہے، تو خیر و شر کی چیپٹر میں یہی کہتے ہیں نا کہ شر ہماری نسبت شر ہے، اس اللہ کی نسبت وہ بھی خیر ہے. تو شر کا شر مطلق نہیں ہے کوئی اس عالم میں، شر نسبی ہے. ہماری نسبت کیا ہے؟ وہ شر ہے، لیکن بالآخر وہ خیر ہے. لا تحسبوه شر لکم بل هو خیر لکم، یہ شر نہ شمار کریں، یہ تمہارے لیے خیر ہے. تو خیر و شر جو کہتے ہیں تو شر نسبی کی بازگشت
بھی خیر کی طرف ہے۔ ویسے ہی وجود مطلق کے مقابلے میں عدم مطلق محال ہے، لیکن عدم اضافی ہے، اور اس عدم اضافی کی بازگشت بھی وجود مطلق کی طرف ہے۔ بات واضح ہوئی؟ جی سمجھے۔ ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں جب یہ مقدمات واضح ہو گئے تو اب ہم اپنی برہان کی طرف آتے ہیں۔ برہان کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اس کو آپ اب آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ ہم نے کیا کہا؟ حقیقت ہستی موجود مطلق، اور اس نے کائنات میں جگہ ہی نہیں چھوڑی غیر کے لیے، سب اول سے آخر تک وجود ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عدم کا آنا محال ہے، اور ہم اس طرف سے حقیقت ہستی وہ اپنی ذات میں کسی قید و شرط سے مشروط نہیں ہے، اس میں کوئی قید و شرط اس میں نہیں پائی جاتی۔ تو کہتے ہیں کہ اب کچھ اور فرض کیے بغیر ہستی، چونکہ ہستی ہونے کی وجہ سے موجود ہے، ہستی ہونے کی وجہ سے موجود ہے، تو اس لحاظ سے اس میں کمال، تو عظمت، شدت، غنا، اس کی جلالت، بزرگی، فضیلت، نامحدود ہونا، سب کیا ہے؟ یہ وجود ہستی کی وجہ سے ہے۔ یعنی وجود کے علاوہ ان کی کوئی، دوسرے لفظوں میں، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ لہذا ہستی اپنی ذات میں، ہستی جو کائنات میں ہستی ہے نا، جس نے غیر کے لیے جگہ ہی نہیں چھوڑی، تو یہ اپنی ذات میں وجوب ذاتی رکھتی ہے، ذاتاً واجب ہے، ازل سے ہے، ازلی ہے، اور اس میں کمال، شدت، فعلیت، عظمت، سب کچھ کیا ہے؟ وہ یہ مساوی ہے، سب کچھ اس میں جو ہے نا وہ موجود۔ تو کہتے ہیں کہ جب حقیقت ہستی نے غیر کے لیے گنجائش ہی نہیں چھوڑی، اور وہ ہر حوالے سے کامل ہے، تو نتیجہ اس سے یہ نکلتا ہے کہ حقیقت ہستی کو اپنی ذات میں ہر چیز سے مجرد دیکھا جائے۔ خالص اگر وجود کو دیکھے نا، تو کہتے ہیں مجرد کا مطلب ہوتا ہے خالص، تو وہ حق کے لا یزال کے سمجھیں، وہ حق کے لا یزال، حق کے لا یزال یعنی ازل سے حق ہے۔ اس حقیقت ہستی کو دیکھیں تو ازل سے وہ ہمیں وجوب ذاتی رکھنے والی ایک چیز معلوم ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم نے اصالت وجود میں یہی بات کی تھی کہ اصالت وجود ذات حق کی طرف ہمارے عقل کی درست رہنمائی کرتی ہے، کہ جب کائنات میں وجود ہے اول سے آخر تک، تو وجود سے ہی ہم وجود واجب تک پہنچیں گے، وجود سے ہی وجود واجب تک پہنچیں گے۔ تو اس میں کسی دوسری شے کی کوئی حاجت نہیں ہوتی۔ بس غیر حق غیر حق یعنی حق کے افعال، آثار، ظہورات، اس کی تجلیات کو ہم دوسری دلیلوں سے تلاش کریں، یعنی اس سے وجوب ذاتی ثابت ہو جائے گی، واجب الوجود ذات، لیکن اس کی دوسری جو تجلیات اور اس کے مظاہر ہیں، ان کو ثابت کرنے کے لیے ہم دوسری دلیل کی ضرورت ہوگی۔ بس حقیقت ہستی میں جب غیر کے لیے جگہ ہی نہیں چھوڑی، عدم کا آنا بھی اس کے اوپر محال ہے، تو حقیقت ہستی میں ہم نے کہا کہ اس وجود سے ہی ہم وجود تک پہنچیں گے، کہ یہ وجود ہے اول سے آخر تک اس کائنات میں، اور یہی وجود ہمیں رہنمائی کرتا ہے وجود واجب کی طرح۔ تو بس ہم وجود سے وجود تک پہنچے ہیں، اس میں غیر خدا کو واسطہ قرار نہیں دیا، یا غیر وجود کو واسطہ قرار نہیں دیا۔ تو یہ سب سے اعلیٰ قسم کی برہان صدیقین ہو جائے گی ملا صدرہ کے نزدیک۔ یہ دوسری برہان تھی۔ اب آخری برہان، ٹائم بھی ختم ہے،
تو میں آخر جلدی علامہ طباطبائی صاحب فرماتے ہیں کہ ملا صدرہ نے اپنی برہان میں اصالت وجود کو بنیاد قرار دیا. اصالت وجود سے ہی وجوب واجب کو انہوں نے سمجھا ہے. لیکن علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں کسی فلسفی نظریے پہ تکیہ نہیں کروں گا، میں اصل واقعیت سے ہی واجب الوجود کو ثابت کہ کائنات میں ہر شے ایک واقعیت رکھتی ہے، ہر شے کی ایک واقعیت ہے، چاہے وہ چیزیں ابھی ہیں یا نہیں ہیں، نہیں بھی ہے ان کا بھی ایک واقعہ ہے. خدا کے بھی ایک واقعیت رکھتی ہے. خدا و ما سوی اللہ سب کیا ہے، ایک واقعیت. تو وہ دلیل اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ اصل الواقعیت لا یقبل العدم. واقعیت کیا ہے، وہ عدم کو قبول نہیں کرتی ہے. واقعیت کا مطلب یہ ہے کائنات میں واقعیت ہے، عدم کو یہ ہے تو عدم کی بھی ایک واقعیت. تو لہذا اصل واقعیت جو ہے وہ عدم مطلق کو قبول نہیں کرتی. وما لا يقبل العدم فهو واجب. اور جو عدم کو قبول نہ کرے، پہلے بھی کہا ہے کہ جو عدم مطلق کو قبول نہ کرے وہ واجب ہے. فرماتے ہیں پس اصل الواقعیت واجب، پس اصل واقعیت کیا ہے، واجب الوجود. وہی جو کچھ واقعیت ہے نا کائنات میں وہی واجب الوجود. علامہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ سب سے مختصر ترین برہان وہ ہے جو میں نے پیش کیا ہے. اصل واقعیت زوال پذیر نہیں ہے. کہتے ہیں کہ زائل ہونے والی چیز نہیں ہے اصل، اس کو کسی قسم کا زوال نہیں. واقعیت کو واقعیت ہے، شروع سے ہے اور رہے گی ہمیشہ واقعیت. تو کہتے ہیں کہ اگر ہم اس کا زوال فرض کریں گے نا کہ ایک واقعیت زائل ہو گئی ہے، تو اس کے زوال کو فرض کرنے سے ہی اس کا ثبوت لازم آتا ہے. یعنی در حقیقت آپ جس کا زوال فرض کر رہے ہیں نا، در حقیقت اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو ثابت کر رہے ہیں. یعنی جب اس کو زوال کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے پھر بھی اس کی ایک واقعیت ہے، پھر بھی نہ چاہتے ہوئے بھی واقعیت کو ثابت کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ اور وہ چیز جس کے زوال سے اس کا ثبوت لازم آئے تو وہ ضروری طور پر اس کا محال زوال ہونا ناممکن ہے. اور اگر جس چیز کا زوال ذاتی طور پر ناممکن ہو تو اس کا ذاتی طور پر ثبوت کیا ہے، وہ ضروری ہوتا ہے. اور یہی ضرورت فلسفہ میں ضرورت ازلی شمار کی جاتی. علامہ طباطبائی صاحب اصل الواقعیت سے آگے چلے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ملا صدرہ نے ایک فلسفی اصول کا سہارا لیا، اصل اصالت الوجود کا. میں کہتا ہوں کہ نہیں، واقعیت ہے، واقعیت کو ہر بندہ تسلیم کرتا ہے، چاہے فلسفی ہے، چاہے متکلم ہے، چاہے منطقی ہے، چاہے جو بھی ہے، چاہے عام بندہ بھی ہے. وہ یہی کہتا ہے کہ واقعیت بالآخر اس کائنات میں اول سے آخر تک واقعیت ہے. تو یہ واقعیت کیا ہے، شروع سے ہے اور شروع تک ہوگی. تو یہ واقعیت کا مطلب یہ ہے کہ اس پہ عدم آنا ناممکن، اور جس پہ عدم ناممکن ہو اس کا ثبوت کیا ہے، ضروری اور واجب الوجود کا ہے. تو وہی کیا ہے، واجب الوجود. یہ مختصر ترین برہان جو علامہ طباطبائی صاحب نے کہا میں نے پیش کیا ہے. جی میرے خیال میں جی اس کو میرا خیال ہے غالب صاحب ایک دفعہ ابھی پڑھ کے تو اگلے ہفتے تھوڑا سا نا شاید کچھ سوالات اس میں ہوں. جی یعنی اگلے ہفتے پھر نہیں میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جیسے ابھی جتنی سمجھ آئی ہے اس کے بعد دوبارہ سے پڑھ کے تو پھر شاید کچھ سمجھ آئے یا کچھ سوالات ذہن میں اگر ابھرے ہاں یہ ہے تو. کہ آپ دوبارہ اس کو ایک دفعہ پڑھیں اور پھر کچھ وہاں رہ جائے تو پھر بھی میں سمجھانے کے لیے ایک تھوڑا سا
فرض کرنا مشکل ہے. فرض اگر ہو جائے نا کہ مثال کے طور پہ ایک ایک حوض چھوٹی حوضی لے پانی والی اور فل ہو پوری پانی سے جو ہے نا وہ بھری ہوئی ہو, اس میں اب کسی ایک دو گھونٹ کی گنجائش ہی نہ ہو. اس کو اس طرح سمجھے کہ حقیقت وجود اول سے آخر تک کائنات میں اسی طرح ہے. جب اسی طرح ہے تو عدم نہیں آ سکتا. عدم مطلق کیا ہے, وہ معدوم نہیں ہو سکتی. عدم مطلق ناممکن. اور جہاں پہ عدم نہ ہو, اچھا ابن سینا نے موجود و ما سے بات شروع کی تھی, وجود سے پہنچے تھے کہ ایک موجود ہے, اور موجود سے پھر واجب اور ممکن کی بات کی, تو اس کو ملا صدر نے رد کر دیا کہ اس میں امکان لے کے آ گئے. ملا صدر اصالت وجود سے ہی واجب الوجود تک پہنچے ہیں برہان صدیقی, چونکہ انہوں نے کہا وہی برہان صدیقی ہوگی جس میں غیر خدا نہ ہو. یہاں ہم وجود سے وجود تک پہنچے ہیں. علامہ طباطبائی نے کہا میں کسی فلسفی اصول کو چھیڑتا ہی نہیں ہے, اصالت وجود یا ان چیزوں کو. میں واقعیت کی بات کرتا ہوں. واقعیت ہے, اور ہر واقعیت عدم کو, کوئی بھی واقعیت عدم کو قبول نہیں کرتی. بس وہی واقعیت کیا ہے, واجب الوجود ہے. یہاں سے کیا ہے وہ انہوں نے اپنی قرآن جی جی ٹھیک ہے جی, شکریہ بہت بہت. فالسا جی اگلی نشست کے لیے کون سے چیپٹرز آپ یہ کریں یہ گے؟ یہ 4 چیپٹر ہو گئے نا, جی 4 ہوئے ہیں 3 ہوئے ہیں. 3 ہوئے ہیں. اچھا اگلا آپ تیسرا, چوتھا اور 5واں اور 6واں. جی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, 5ویں تک کر لیں 3 فائز چیپٹر. صاحب. جی 5ویں کر, تیسرا تو تیسرا 5ویں چوتھا تک کر لیتے, 5واں 6واں. چوتھا 5واں اور 6واں. ٹھیک ہے, صحیح ہو گیا. اچھا فائز صاحب, ایک اور چیز بھی تھی, باقی جو شاگردان ہیں ان کی بھی رائے چاہیے. ٹھیک ہے, زبیر صاحب ان کی کلاس ہوتی ہے. فائز صاحب ایک چیز آپ سے ڈسکس کرنی تھی, باقی جو شاگردان ہیں یہاں سے بھی. زبیر صاحب کی نا کلاس ہوتی ہے 9:30 بجے, ابھی شروع ہوئی ہے فارسی کی. تو کیا یہ ممکن ہے جی جی آسانی سے کہ اگر ہم 8:30 سے 9:30 کلاس کر لیں؟ جی ٹھیک ہے, صحیح ہے, میرے میرے لیے لیے تو کوئی مسئلہ مسئلہ نہیں کوئی ہے. مسئلہ نہیں. چلیے ٹھیک ہے, میں انشاءاللہ یہ گروپ میں میسج لکھتی ہوں نا, تو وہ پھر جو آج غیر حاضر بھی ہیں ممبرز, ان کی بھی رائے آ جائے گی, تو پھر آپ اس کو رسپونڈ کر دیجیے گا. آپ سب سے یہی درخواست ہے. ٹھیک ہے. بہت شکریہ, جزاک اللہ فائز صاحب. انشاءاللہ پھر میں اگلے چیپٹر 6 مسنگ ہے, وہ بھی پھر میں پوسٹ کر دیتی ہوں جلدی. جی